گی، صبح اٹھ کے یہ اپنے پہلے خاوند کے گھر چلی جائے گی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے، لا طلاق قبل نکاح، نکاح کرنے سے پہلے تو طلاق ہوتی نہیں۔ یہاں ہیلے دیے جاتے ہیں، باب الحیل کھلتے ہیں، اور یہ ہر مسئلے پہ مولویوں نے دروازے کھولے ہوئے۔ اجی میرے پاس پیسہ کافی ہے اور میں زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہتا اور گناہ سے بچنا بھی چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ کہا زکوٰۃ پوری ہوتی ہے سال پورا ہونے پر، سال کے 1 ہفتے پہلے تو اپنا سارا مال سونا بیگم کو ہیبا کر دینا یا کسی دوست کو ہیبا کر دینا۔ اب سال پورا ہوا نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، اور 2-3 ہفتوں کے بعد اس سے واپس لے لینا، اگلے سال تک پھر مزے کرتے رہنا۔ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق کے دروازے کھولے۔ تو یہاں بھی یہ کہتے ہیں اگر مرد حلال لے کر نکاح کرنے سے پہلے کہہ دے کہ اگر میں تیرے ساتھ ہم بستری کروں تو تجھ کو 3 طلاق بائن ہے، چونکہ وہ آئی اسی کام کے لیے ہے کہ اس کو ناپاک کر کے اس کے خاوند کے متھے مار دی جائے، تو جب اس سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اتنے دلائل سننے کے بعد، صحابہ کرام کا اجماع، اللہ کے نبی کی احادیث، لیکن سنیے میں نے وہی کہا تھا نا، جب روزی روٹی پر لات پڑتی ہے تو مولوی بلبلا اٹھتے ہیں۔ پاکستان کے سندھ ہائی کورٹ کے ایک جسٹس شفیع محمدی نے یہ فتویٰ جاری کیا، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے اخبار کا پیس۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ حلالہ بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہے، اور اگر حلالہ کرنے والوں کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسلام میں شادی ہالی ووڈ، بالی ووڈ یا لالی ووڈ کے ہیرو ہیروئنوں کا رشتہ نہیں، یہ پاک باز مردوں کا پاک باز عورتوں کے ساتھ عقد نکاح ہوتا ہے۔ حلالہ بے غیرتی، بے حیائی اور بے شرمی کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو ہی شفیع محمدی صاحب نے یہ فتویٰ جاری کیا، یہ فیصلہ دیا، تو پھر جن کے پیٹ پہ لات پڑی، جن کو حرام کاری، بدکاری اور زنا کا راستہ کھلا ہوا تھا، ان کے اس راستے پہ چوٹ پڑی۔ تو اب سنیے، ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے دارالفتاء کا اجلاس ہوا، امیر مفتی منیر احمد کی صدارت میں۔ انہوں نے کہا سورۃ بقرہ کی آیت 230 میں اللہ نے خود حلالے کی اجازت دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ سورۃ بقرہ میں ہے کیا کہ اگر انسان اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر اس سے معاملہ ختم، وہ اپنی مرضی سے آزاد ہو کر کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، بس شرط طلاق نہیں، 1 رات 2 رات کے لیے نہیں، تا حیات کے لیے۔ اس نکاح کو باقاعدہ نکاح ہوگا، ولیمہ ہوگا، دعوتیں ہوں گی، مبارکباد ملے گی۔ اگر دوسرے خامند کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے، آج کل سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد یہ دوسرا خامند بھی طلاق دے دے، نکاح مشروط نہیں، نکاح آزاد مفتوح تا حیات عقد ہے، اگر وہ طلاق دے دے تو اس سے دوبارہ اگر یہ عدت گزار کے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یہ قرآن کی اجازت ہے۔ اب خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قرآن کی اس آیت کو، قرآن کے اس مسئلے کو اپنی بے غیرتی اور حرامے میں کیسے تبدیل کی کہ بس وہاں پر فیصلہ ہو جائے کہ آج رکھے گا کل چھوڑ دے گا، تو یہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب اجلاس ہوا، اجلاس میں فتویٰ سنیے، یہ ہمارے پاس موجود ہے ان کا اجلاس کی پریس ریلیز۔ کہتے ہیں کہ جسٹس شفیع کو حلالہ سینٹروں سے خائف ہونے کی بجائے بازار حسن کو بند کرا دینا چاہیے تھا۔ ذرا غور کریں، الفاظوں پہ غور کریں، بہت کچھ اسی جملے سے مل جاتا ہے۔ یعنی جو کچھ بازار حسن میں ہو رہا ہے وہاں بے غیرتی کے نام پہ ہو رہا ہے، اور ہم مولوی اپنے چولے کے نیچے چھپ کے وہی کام اپنے حلالہ سینٹروں میں کر رہے ہیں۔ وہ آزاد ہے تو ہم آزاد کیوں نہیں؟ وہاں بدکاری عام ہے تو ہمارے پاس پابندی کیوں ہے؟ اگر جسٹس شفیع نے پابندی لگانی تھی تو وہ بازار حسن میں لگاتے، ہمارے مدرسوں کے حلالہ سینٹروں پہ کیوں لگائی ہے؟ یعنی رشتہ دونوں کا، تعلق دونوں کا ہے، وہاں 12 والے ہیں، یہاں 4 والے ہیں، وہ بھی تو موتے کے نام پہ کرتے ہیں نا،
وہ بدکاری زنا کے نام پہ تو نہیں کرتے، ان کو گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے کہ یہ فقہ جعفری کے ماننے والے، ان کی فقہ میں اجازت ہے 1 گھنٹے سے لے کر 9 دن تک 30 دن تک یہ نکاح کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی 1 رات 2 رات 4 راتوں کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ پہلے اس کو بند کروانا چاہیے تھا، اور بہتان قرآن پہ لگایا کہ قرآن نے اجازت دی۔ اللہ کا کلام ان کے اس شیطانی عمل سے پاک اور بری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حلالی مولوی کا بیان سنیے۔ وفاقی شرعی عدالت کے مشیر مفتی غلام سرور فرماتے ہیں، یہ ان کا بیان ہمارے ہاتھ میں ہے، فرماتے ہیں اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرنے کے لیے حلالہ کرنا باعث ثواب ہے۔ اے بے غیرت، اس گھر کو اجاڑا تو تو نے ہے، اس نے اگر 3 طلاق دے بھی دی تو یہ 3 طلاق ایک مجلس میں ایک قرار پائی۔ تمہاری بے غیرتی نے اس عورت کو اپنے بچوں سے دور کیا، اپنے خاوند سے دور کیا، اور بسا بسایا گھر تو تمہارے فتوے نے اجاڑا ہے، وگرنہ تو گھر بسا ہوا تھا، اس کو رجوع کا حق دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے۔ مولوی اجمل قادری کہتے ہیں حلالہ قرآن سے ثابت ہے، اس کو برا کہنے والا اللہ کا مجرم ہے۔ اللہ کا مجرم ہو یا نہ ہو، حنفی مولویوں کے حلالہ سینٹروں کا مجرم ضرور ہے، اللہ کا مجرم ہو یا نہ ہو۔ مولوی عبد القادر آزاد بادشاہی مسجد کے خطیب، اور یہ وہ مولوی صاحب ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اب تک 250 حلالے کروا چکے، میگزینوں کے مفتیوں کے ساتھ، اخبار جہاں کے مفتیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ادھر سوال چھپتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں اخبار جہاں کا فتویٰ ہے۔ ایک عورت سوال کرتی ہے اخبار جہاں کے مولوی کو، میں نے اپنے خامن سے، میرے خامن نے 3 مرتبہ مجھے طلاق دی ہے، میں کیا کروں؟ تو اخبار جہاں کا مفتی فوراً کہتا ہے تجھے حلالہ کروانا پڑے گا۔ وہ کہتی شریف بندہ تو ہی لب کے دے دے، اور وہ اٹھا کر عبد القادر آزاد کا نمبر دے دیتے ہیں۔ ان مفتیوں کے ذریعے ان مولویوں نے بے غیرتی کا وہ دروازہ کھولا کہ جب اس کے خلاف شریعت کی آواز آئی تو جواب میں کہتے ہیں حلالے کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس سے بے شرمی کہنے والا توہین اسلام کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبدالستار خان نیازی نے جسٹس شفیع محمدی کے اس فتوے پر، اس فیصلے پر باقاعدہ احتجاج کیا، اور وہ احتجاج ہمارے پاس اخبارات موجود ہیں۔ اور یہ وہ حضرت ہیں چلے گئے، جیسے تھے ویسا اللہ حساب لے لے، معروف تھے حلالے کے اوپر۔ اور بعض روایات تو یہ ہے کہ یہاں تک انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا تھا، اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ یہ بے غیرتی کے وہ دروازے ہیں جو امت کی بچیوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے ان ظالموں نے کھول رکھے۔ اور بات سمجھاؤں، یہ حلالے کا جو تصور ہے یہ ہندوؤں کے تصور سے ملتا جلتا ہے۔ ہندوؤں کے اندر ایک قبیح مذہبی عمل ہے جس کو وہ نیوگ کہتے ہیں، یہ حلالے کے بالکل مشابہ ہے۔ ہندوازم کے 2 فرقے ہیں، ایک فرقہ بام مارگی ہے، دوسرا آریہ سماج ہے۔ ان دونوں فرقوں کے اندر نیوگ کے لیے باقاعدہ رغبت دلائی جاتی ہے۔ آریہ سماج فرقے کے اندر ان کی مشہور کتاب دیان، ان کے مشہور عالم دیان جی جس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی تھی، وہ اپنی تصنیف ستیاگ پرکاش صفحہ 179 پر لکھتے ہیں اگر کسی شادی شدہ مرد و عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ نیوگ کر کے 4 دن کے لیے کسی اور خاوند سے تعلق جوڑ کے اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ نیوگ کی صورت میں عورت اسی پہلے خاوند کے گھر میں رہتی ہے۔ اس بیاہی عورت کے جو لڑکے نئے خاوند سے ہوں گے وہ بھی اس بیاہ ہوئے خاوند کی اولاد ہی قرار پائیں گے اور اسی کے وارث ہوں گے۔ اس عورت کا نئے خاوند سے جو تعلق ہے وہ کاریہ ہونے کے بعد، یعنی ہم بستری ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ کہ عورت اگر اس کو مسئلہ ہے، اس خاوند سے اولاد نہیں مل رہی، اولاد کی تلاش میں وہ 4-5 دن، مہینہ 2 مہینے کے لیے